السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو لیکچر میں ہم شیئر کیپٹل سٹرکچر جو کہ نیا چیپٹر ہے اور یہ انٹروڈکشن ٹو بزنس کی سبجیکٹ سے لیا گیا ہے، اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس میں ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے کیپٹل آف اے کمپنی۔ تو سب سے پہلے شیئر کیپٹل سٹرکچر یا کیپٹل سٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ کیپٹل سٹرکچر سے مراد ہے کہ آپ کا جو کیپٹل ہے اس میں ڈیٹ کتنا ہے اور ایکویٹی کتنی ہے، یا آپ کا جو کیپٹل ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے کہ اس میں ڈیٹ سے آپ نے کتنا فائنینس ریز کیا ہے اور ایکویٹی سے کتنا ریز کیا ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور آج کے ٹاپک میں جو ہے ہم کیپٹل آف اے کمپنی کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن آف کیپٹل، کیپٹل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دس از اے وائٹل سورس آف فائنینسنگ اکراس آل ٹائپس آف بزنس، مطلب یہ ایک امپورٹنٹ سورس آف فائنینسنگ ہے جو کہ ہر کاروبار کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بیکاز کمپنیز نیڈ دیز ریسورسز ان آرڈر ٹو آپریٹ، کمپنی اپنے آپریشنز کر ہی نہیں سکتی وداؤٹ فائنینسنگ، یا کمپنی جو ہے وہ کیپٹل ریسورسز یا کیپٹل کے بغیر جو ہے آپریٹ کر ہی نہیں سکتی۔ بزنس ریز کیپٹل بائی ایشوئنگ اسٹاکس اینڈ بانڈز ٹو انویسٹرز ہو پرچیز دیز فائنینشیل انسٹرومنٹس ود کیش اور ادر ایسٹس۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاروبار جو ہے ریز کرتے ہیں کیپٹل، کاروبار ریز کرتے ہیں سرمایہ بائی ایشوئنگ اسٹاکس، یا تو شیئرز یا اسٹاکس بیچ کر، بانڈز کو ایشو کر کے یا اسٹاکس کو ایشو کر کے کمپنیز کیپٹل کو ریز کرتی ہیں ٹو انویسٹ۔ یہ کس کو ایشو کرتی ہیں؟ یہ انویسٹرز کو ایشو کرتی ہیں جو کہ یہ چیزیں، یہ بانڈز یا شیئرز کو پرچیز کرتے ہیں اور ان ریٹرن ان کو یا تو کیش دیتے ہیں یا کوئی اور ایسٹس دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان ادر ورڈز کیپٹل ریفرز ٹو دا فائنینشیل ریسورسز دیٹ بزنس کین یوز ٹو فنڈ دیئر آپریشنز لائک کیش، مشینری، اکوپمنٹ اینڈ ادر ریسورسز۔ کہ کیپٹل کیا ہوتی ہے؟ کیپٹل فائنینشیل ریسورسز ہیں جو کہ کاروبار یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو فنڈ دیئر آپریشنز، کہ اپنے آپریشنز کو کی فائنینسنگ کر سکیں، اپنے ایسٹس کو لے سکیں، کیش، مشینری، اکوپمنٹ اینڈ ادر ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کو پیسوں کی فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کیپٹل کیا ہے؟ یہ ایک فائنینشیل ریسورس ہے جو آپ کو ان چیزوں کو لینے میں مدد دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آسان ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ کیپٹل جو ہے وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے کاروبار میں۔ بیلنس شیٹ میں اس میں آپ یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایسٹس ہوتے ہیں جس میں کیش، کرنٹ ایسٹس بھی ہوتے ہیں، فکس ایسٹس بھی ہوتے ہیں۔ ان کو فائنینس کرنے کے لیے ہمیں کیپٹل سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو وہ ڈیٹ سے آتا ہے یا ایکویٹی سے آتا ہے۔ ڈیٹ میں ہمارے پاس بانڈز ہو گئے اور ایکویٹی میں ہمارے پاس شیئرز ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کلاسز آف کیپٹل، کہ کیپٹل کی کتنی کلاسز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی کلاس ہے آتھورائزڈ کیپٹل، اس کو ہم رجسٹرڈ کیپٹل بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دس از دا میکسیمم اماؤنٹ آف دی کیپٹل وچ اے کمپنی کین ایشو، کہ یہ میکسیمم اماؤنٹ آف کیپٹل ہے جو کہ کمپنی ایشو کر سکتی ہے، کمپنی ریز کر سکتی ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں، جس کی اجازت ہوتی ہے کہ ہم اتنا کیپٹل ایشو کر سکتے ہیں۔ میمورینڈم فار ایگزامپل ہمارے پاس میمورینڈم آف ایسوسیشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ $40 لاکھ کا جو کیپٹل ہے وہ ریز کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے اجازت آپ نے لے لی ہے یا اس کو آپ نے رجسٹرار کے پاس سبمٹ کروا دیا میمورینڈم آف ایسوسیشن کو، اور اس کے بعد جو ہے کمپنی فارم ہو گئی، تو آپ کے پاس آتھورائز کیپٹل کتنا ہوگا؟ $40 لاکھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایشوڈ کیپٹل یا ان ایشوڈ کیپٹل۔ ایشوڈ کیپٹل وہ کیپٹل ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو اجازت ملی تھی $40 لاکھ ایشو کرنے کی، لیکن آپ نے چونکہ اس ٹائم پر آپ کو شروع میں اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ $20 لاکھ کا آپ نے کیپٹل ایشو کر دیا، یا شیئرز $20 لاکھ کے شیئرز آپ نے ایشو کر دی، مطلب لوگوں کو آفر کر لیا کہ آئیے ہمارے شیئرز خریدے۔ تو $20 لاکھ جو ایشو کیے ہیں وہ آپ کا ایشوڈ کیپٹل کہلائے گا، اور ان ایشوڈ کیپٹل بقایا کے جو $20 لاکھ رہ گئے، یا اس میں آپ کہہ لیں کہ $10 لاکھ آپ نے ایشو کر لیے اور بقایا جو ہیں وہ $30 لاکھ جو ہیں وہ آپ کے ان ایشوڈ کیپٹل
ہو جائے گا. 30 لاکھ جو ہو جائیں گے وہ آپ کے ان ایشوڈ کیپٹل ہو جائیں گے. تو 1 لاکھ آپ کے ایشوڈ کیپٹل میں آ جائیں گے اور 30 لاکھ جو ہے وہ ان ایشوڈ کیپٹل. یہ دونوں جو ہے وہ مل کر جو ہے آتھورائز کیپٹل کے برابر ہو جائیں گے. پھر ہے سبسکرائب کیپٹل. سبسکرائب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کمپنی شیئرز کو آفر کرے اور انویسٹر جو ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں، خرید لیں پہلی دفعہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں سبسکرپشن یا سبسکرائب کیپٹل. کہ فار ایگزامپل آپ نے ایشو کیے تھے، ادھر ایگزامپل میں ہم نے لکھا کہ 10 لاکھ ڈالر 10 لاکھ ڈالر ادھر ہم نے ایگزامپل میں لکھا کہ ہم نے آفر کیے انویسٹر کو کہ آئیے ہمارے شیئرز خریدے. انہوں نے جو ہے ہمارے جو شیئرز خریدے وہ 8 لاکھ ڈالر کے شیئرز خرید لیے. تو یہ جو یا 8 لاکھ ڈالر کے جو شیئرز ہیں ان کو سبسکرائب کر لیا. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ سبسکرائب کیپٹل، جو کہ شیئر ہولڈرز نے آپ کی جن کے لیے پیمنٹ کر دی. اور اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ سبسکرائب کیپٹل ڈینوٹس دا شیئر کیپٹل ٹیکن اپ بائی دی پبلک. کہ پبلک کو آپ نے آفر کیے تھے 10 لاکھ شیئرز، 10 لاکھ کے شیئرز. مطلب نمبر آف شیئر میں نہیں کہہ رہا، میں اماؤنٹ کہہ رہا ہوں کہ اتنے. فار ایگزامپل آپ نے 10 لاکھ کے شیئرز جو ہیں آپ نے لوگوں کو آفر کیے کہ آئیے یہ شیئرز خرید لیجیے، اور لوگوں نے کتنے لیے آپ سے؟ 8 لاکھ کے شیئرز لے لیے. تو یہ 8 لاکھ کے شیئر جو لے لیے تو یہ جو کیپٹل کہلائے گا. اس سے جو آپ کے پاس 8 لاکھ ڈالر آئے تو اس کو ہم سبسکرائب کیپٹل کہیں گے. پیڈ اپ کیپٹل سے مراد یہ ہے کہ جو شیئر ہولڈرز نے شیئرز کے بدلے جتنا پیسہ آپ کو دیا وہ کہلائے گا پیڈ اپ کیپٹل. کہ شیئر ہولڈرز نے شیئرز کے بدلے آپ کو کتنا پیسہ دے دیا. Paid up capital. The paid up capital is the amount of capital which has been paid up by the shareholders on application on each share. کہ جتنے بھی شیئرز انہوں نے خریدے ان کے بدلے جتنے آپ کو رقم ادا کر دی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پیڈ اپ کیپٹل. کارڈ اپ کیپٹل سے مراد یہ ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی دیکھیں، کارڈ اپ کیپٹل سے مراد یہ ہے کہ کمپنی نے 8 لاکھ سبسکرائب کیپٹل جو ہے وہ 8 لاکھ ہے. مطلب اتنے کے جو شیئرز ہیں شیئر ہولڈرز نے خرید لیے ہیں. ابھی کمپنی کو ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو اتنے پیسوں کی اس ٹائم پر مطلب تو کمپنی کیا کہتی ہے؟ شیئر ہولڈرز کو کہتی ہے کہ آپ انسٹالمنٹ میں مجھے رقم ادا کر دیں. اور جب انسٹالمنٹ میں کچھ رقم شیئر ہولڈر نے ادا کی تو دا اماؤنٹ آن دا شیئرز وچ از ایکچولی ڈیمانڈیڈ بائی دی کمپنی، کہ جتنے کمپنی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ہمیں ادا کریں. فار ایگزامپل 8 لاکھ میں سے کمپنی کہتی ہے کہ ہمیں 6 لاکھ کم از کم ادا کر دیں. تو 6 لاکھ ڈالر جو ہیں 6 لاکھ ڈالر یہ جو ہے آپ کا کارڈ اپ کیپٹل کہلائے گا. لیکن یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے بعد جو ہے وہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے. شیئر ہولڈرز جو ہیں جتنا کیپٹل انہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ ساری کی ساری رقم کو ادا کرنا ضروری ہے. ایک اور کیٹیگری بھی ہے جس کو ہم ریزرو کیپٹل کہتے ہیں. ریزرو کیپٹل جو ہے یہ اسپیشل کیٹیگری ہے جو کہ پبلک کمپنی جو ہے کریٹ کرتی ہے فرام ان کارڈ کیپٹل. دیکھیں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ کارڈ اپ کیپٹل کیا ہوتا ہے کہ وہ 8 لاکھ سبسکرائب کیپٹل میں سے 6 لاکھ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنی کہ آپ ہمیں ادا کر دیں. تو بقایا جو 2 لاکھ ہیں وہ ان کارڈ اپ کیپٹل کہلاتے ہیں. ان کارڈ اپ کیپٹل میں سے جو ہے کمپنی کیا کہ کچھ ایسا کیپٹل ہے جو صرف اور صرف وہ اس ٹائم پہ کارڈ اپ کرے گی جب کمپنی جو ہے وائنڈ اپ ہو رہی ہوگی. تو اس ٹائپ آف کیپٹل کو ہم ریزرو کیپٹل کہتے ہیں. کہ ریزرو کیپٹل از دا اماؤنٹ وچ از ناٹ کالبل بائی دا کمپنی ایکسپٹ ان دا کیس آف کمپنی بینگ وائنڈ اپ یا کمپنی بینگ واؤنڈ اپ. تو یہ تھی کچھ کیپٹل کے بارے میں ڈیٹیل. کہ کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ کیپٹل جو ہے کاروبار میں فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے ان آرڈر ٹو آپریٹ. اس فائنینسنگ کو جو ہے مختلف طریقے سے ریز کیا جاتا ہے. یا تو شیئرز کو ایشو کر کے ریز کیا جائے گا یا بانڈز کو ایشو کر کے ریز کیا جائے گا. شیئرز کے تھرو جو ہے ایکوٹی ہولڈرز اندر آ جائیں گے. مطلب شیئر ہولڈرز
یا اکویٹی ہولڈرز جو ہیں کمپنی کو اون کریں گے، جبکہ بانڈ کے تھرو جو ہے ڈیٹ ہولڈرز آ جائیں گے اور وہ انٹرسٹ ڈیمانڈ کریں گے۔ ابھی کیپٹل جو ہے وہ کاروبار میں وہ ریسورس ہے جس کے تھرو جو ہے کاروبار آپریٹ کرتا ہے اور مختلف ایسٹس کو فائنینس کرتا ہے، ایسٹس کو لیتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس مشینری ہو گئی، اکوپمنٹ ہو گئی، لینڈ ہو گئی، بلڈنگ ہو گئی، یہ سارے کے سارے کاروبار جو خریدتا ہے وہ تھرو پراپر فائنینس کے خریدتا ہے، اور وہ پراپر فائنینس یا ریسورس، فائنینشیل ریسورس کہاں سے آتی ہیں؟ بائی ریزنگ کیپٹل۔ اور کیپٹل کیسے ریز ہوتا ہے؟ یا تو شیئرز کو ایشو کر کے ریز ہوتا ہے یا بانڈز کو ایشو کر کے ریز ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کلاسز آف کیپٹل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کلاسز آف کیپٹل میں ہمارے پاس 6 کلاسز ہیں۔ سب سے پہلے ہے آتھورائز کیپٹل، جس میں میمورینڈم آف ایسوسیشن میں ہمیں کمپنی کو جتنی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اتنا کیپٹل ریز کر سکتی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آتھورائز کیپٹل۔ ایشوڈ کیپٹل یا اینڈ ان ایشوڈ کیپٹل سے کیا مراد ہے؟ ایشوڈ کیپٹل آتھورائز کیپٹل میں سے آپ نے جتنا کیپٹل لوگوں کو آفر کیا کہ جو ہمارے شیئرز ہیں وہ خریدیں، تو وہ جو ہے ایشوڈ کیپٹل کہلائے گا، اور جو نہیں آفر کیا اس کو ہم ان ایشوڈ کہیں گے۔ یہ کمپنی اپنی نیڈ کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کتنا کیپٹل ایشو کرنا ہے اور کتنا ان ایشوڈ میں رکھنا ہے۔ پھر اس میں سبسکرائب کیپٹل کے کاروبار نے بزنس یا کمپنی، پبلک لمیٹڈ کمپنی نے جتنا کیپٹل ایشوڈ کیا اس میں سے لوگوں نے کتنا اس کو سبسکرائب کیا، لوگوں نے کتنا شیئرز، کتنے کے شیئرز لے لیے، پھر لوگوں نے یا شیئر ہولڈرز نے جو ہے کتنا شیئرز کے بدلے میں پیسہ دیا، تو جتنا پیسہ شیئر ہولڈرز نے دیا اس کو ہم پیڈ اپ کیپٹل کہتے ہیں۔ کالڈ اپ کیپٹل سے کیا مراد ہے؟ کالڈ اپ کیپٹل وہ کیپٹل ہوتا ہے جو کمپنی کال کرتی ہے۔ سبسکرائب کیپٹل ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ، یہ پہلے کی کلاس ہے، یہ مطلب یہ جو ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت ابھی جو ہے ہم جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہوں گے وہ فلی سبسکرائب، فلی پیڈ اپ کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ جتنا سبسکرائب کیا ہے اس سے کم، 8 لاکھ سبسکرائب کیا تو 8 لاکھ کے شیئرز کو سبسکرائب کیا تو 8 لاکھ ہی دینے پڑیں گے۔ لیکن یہ کانسیپٹ سمجھنے کے لیے کالڈ اپ کیپٹل کو کیا مراد ہے؟ وہ یہ مراد ہے کہ شیئر ہولڈرز نے کتنا کیپٹل جو ہے وہ شیئر ہولڈرز سے کتنا کیپٹل کمپنی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پے کریں۔ جیسے کہ 8 لاکھ کے شیئرز انہوں نے سبسکرائب کیے ہیں تو شروع میں کہتی ہے کہ 6 لاکھ ہمیں ابھی دے دیں، پھر باقاعدہ جو ہے وہ بعد میں دے دیں۔ پھر ایک ریزرو کیپٹل، یہ اسپیشل ٹائپ کی کیٹیگری ہے جو کہ ان کارڈ اپ کیپٹل میں سے کمپنی جو ہے اس ٹائم کارڈ اپ کرتی ہے جب وہ وائنڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دیٹس آل، آج کی لیکچر میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے اور ہم پڑھیں گے شیئرز آف اے کمپنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اگر کوئی ایشو ہو اس ویڈیو میں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔